آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبات دیے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور اسلام کا دائرہ کار وسیع کرو، تو اسی سلسلے میں صحابہ کرام جو 3 صحابہ کرام ہیں وہ یہاں تک پہنچے اور آخری ایام تک یہاں پر ہی رہے۔ آخری خطبہ کے بعد جب انہوں نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اسلام کی تبلیغ کریں، تو اس دنوں یہ صحابہ کرام یہاں کالا باغ کے مقام پر تشریف لائے اور یہاں انہوں نے تبلیغ کی، اور جو غیر مسلم تھے بہت بڑی آبادیوں کو انہوں نے مسلمان کیا، پھر یہیں ان کی رحلت ہوئی اور یہاں وہ دفن ہے۔ جی مین یہ زیارات ہیں صحابہ کرام کی، یہاں پہ آپ کو لے کے جائیں گے، وزٹ کرائیں گے، ان کی جو تاریخ ہے اس کے متعلقہ آپ کو جو ہے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بازار لوارا والا ہے جہاں پہ وہ برتن تیار ہوتے ہیں لوہے کے، تاریخی دکانیں ساری۔ اس کے علاوہ اندرون شہر جو کہ تنگ گلیوں سے مشہور ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی منزل پر۔ جی کالا باغ کے دوسرے اہم ترین پوائنٹ پر ہم پہنچے ہیں، جہاں پر یہ 3 صحابہ کرام کی زیارات ہیں۔ جی شفیق صاحب آپ بتائیں کہ یہ صحابہ کرام جہاں پر لوگ تو بہت زیادہ آتے ہوں گے اسلام کرنے۔ جی تقریباً میرے خیال میں تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور وغیرہ وغیرہ، پشاور تک لوگ یہاں پہ آتے ہیں اکثر اسلام کے لیے، اور اپنی یہاں پہ جو ان کی حاجت ہوتی ہے وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں پرانی ہے۔ کالا باغ کے چوتھے مقام پر موجود ہوں، یہ ان کا تاریخی مقام ہے، اس کو کہتے ہیں تنگ گلیاں۔ تو کالا باغ بازار میں یہ جو پرانا شہر ہے کالا باغ کا، اولڈ سٹی ایریا، جی یہ مشہور و معروف ایک ہندو گزرے ہیں یہاں پہ، منڈو رام، یہ اس کی گلی ہے۔ یہ سارا محلہ تقریباً ہندوؤں کا تھا، تو ان کی پنچایت کا جو سربراہ تھا وہ منڈو رام تھا، جو اس گلی کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ بعض کا یہ ہوتا تھا کہ وزیرستان سے جب وزیری اور مسعودی لوگ یہاں پہ مسلط ہوا کرتے تھے اور ڈاکے مارا کرتے تھے، تو لوگ ان گلیوں میں رہتے تھے، اور یہاں پہ اب تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ پہلے بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے جن کی بیس پہ لوگ خود کو محفوظ کرتے تھے۔ اچھا وہ دروازے بند کر دیتے تھے، پھر وہ دروازے بند کر کے وہ ان ڈاکوؤں سے خود کو محفوظ کرتے تھے۔ جی تو یہ اب چونکہ سن 1947 کے بعد جہاں سے ہندوؤں نے ہجرت کی ہے، پھر یہ مکان خالی ہو گئے تھے، یہاں پہ مسلمان آباد ہو گئے ہیں، اور آج تک یہاں پہ مسلمان ہی آباد ہیں۔ لیکن ایک سکھ آیا تھا آج سے 2-3 سال پہلے، جو کہ اپنے گھر گیا اور اپنے گھر سے ایک تار لپیٹ گئی تھی ایک لکڑی کے بڑے مونڈ پہ، جو تار اس نے کھولی اور اس کو صاف کیا تو وہ تار سونے کی تھی۔ اولڈ سٹی ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ یہاں پہ تقریباً بند گلیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں سے گزرنا بھی مشکل ہے۔ یہ جی زیادہ گرمی ہو تو یہاں پہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ابھی چونکہ گرمی اپنے اختتام کو ہے تو یہاں پہ ٹھنڈ بھی ختم ہو رہی ہے، ورنہ آپ کبھی بھرپور گرمی میں یہاں پہ آئیں تو یہاں گلیوں میں آپ ایسے سمجھیں گے یہاں پہ اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں بعض کا۔ تو چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پر۔ جی کالا باغ کی تاریخی مقام کالا باغ لوہارا والا بازار میں موجود ہوں، جہاں پر صدیوں پہلے سے یہاں پر لوہے کے پیس لے کر کڑھائی تیار کی جاتی ہے، ہاتھوں سے کڑھائی تیار کی جاتی ہے۔ اس بازار کی بنی ہوئی کڑھائیاں پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ یہ بازار تقریباً اس کو قائم ہوئے تقریباً کتنا عرصہ، یہ کیونکہ بہت قدیمی بازار ہے لوہاروں والا۔ یہ تو تاجرات ہند سے بھی پہلے نا۔ اچھا یعنی کہ بہت یہ کافی پرانا ہے۔ یہ جو مکان کھڑے ہیں ہمارے، یہ ہندو کے ٹائم کے ہیں۔ جی تو شفیق صاحب آپ ہمیں بتائیں، آپ کہ یہ لوہاروں والا بازار کالا باغ کا پرانا قدیمی بازار ہے۔ جی بالکل، یہ تو کنفرم ہے کہ یہ تاریخ 2 صدیوں سے چلتی آ رہی ہے بازار لوہارا والوں کی، اور یہاں سے آپ یہ حیران ہوں گے کہ مال تیار ہو کے دلی انڈیا تک جاتا تھا، جس میں شپیتے، جس میں کڑھائیاں، جس میں روٹی پکانے والی تپل ہوا کرتی تھی۔